امام زین العابدین علیہ السلام ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے حج کا احرام باندھا تو تلبیہ یعنی لبیک نہیں پڑھی۔ لوگوں نے عرض کی، حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ دیدہ ہو کر ارشاد فرمایا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اللہ عز و جل کی طرف سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، یعنی میں تو یہ کہوں کہ اے میرے مالک، میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ نہیں نہیں، تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا، حضور پھر لبیک کہے بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھا، لیکن ایک دم خوف خدا سے لرز کر اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تو لبیک پڑھتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ رضی اللہ عنہ نے حج ادا فرمایا۔ اولیاء رجال الحدیث صفحہ 164۔ حجاج ابن یوسف کے وقت میں جب دوبارہ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ اسیر کیے گئے اور لوہے کی بھاری قید و بند کا بارے گرا ان کے تن نازنین پر ڈالا گیا اور پہرہ دار متعین کر دیے گئے، امام زہری علیہ الرحمہ اس حالت کو دیکھ کر رپڑے اور کہا کہ مجھے تمنا تھی کہ میں آپ کی جگہ ہوتا کہ آپ پر یہ بارے مصائب دل پر گوارا نہیں ہے۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے مگر اس میں اجر ہے اور تذکر رہے اور عذاب اللہ عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کرامتاً انہیں عطا فرمائے گئے، اور وہ صبر و رضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش وجود گھر بار مال و متاع سب سے رضائے اللہ عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری و باطنی برکات سے مسلمانوں کو متمتع اور فیض یاب فرمائے اور ان کی اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھے، آمین۔ المنتظم سنۃ 94 530 علی بن الحسین الخ جلد 6 صفحہ 330۔ واللہ اعلم بالصواب۔